वालेकुम बच्चों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम मिस। आप लोग अपना निकालें अपना पेज नंबर 87 87। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज शो नहीं हो रही। क्या है मैम पैगाम? स्क्रीन शो हो रही। वो आप निकालें जल्दी से। कल हमने उसके 4 शेर पढ़े थे। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में, कभी कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम इससे अगला शेर पढ़ेंगे। वाए नादानी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। वो कह रहे हैं कि क्या है वाए नादानी, कि बहुत ज्यादा वाए वही कलमा अफसोस है, कि बहुत अफसोस की बात है, अफसोस है, इस बात पे बहुत दुख है कि तेरी नादानी यानी तेरी बेवकूफ़ी पे मुझे बहुत दुख है कि तू मोहताज साकी हो गया। तू जो है वो साकी पर इन्हिसार करने वाला बन गया। साकी कौन होता है? जो शराब का प्याला, जो शराब पेश करता है। वैसे आम जो हमारे पास है लुगत में, जो शराब का प्याला पेश करता है वो तू बन गया है। तू उसका मोहताज हो गया है, तू शराब के प्याले का मोहताज हो गया है। हालांकि मैं भी तू यानी शराब भी तू है, मीना भी तू, प्याला भी तू है, साकी भी तू है, शराब पिलाने वाला भी तू है, महफिल भी तू है। तो यहाँ अल्लामा इकबाल जो है वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि मुसलमान जो है वो साकी का दस्ते निगर हो गया है, साकी की तरफ देख रहा है। हालांकि वो खुद ही मैं भी है, मीना भी है, साकी भी है, महफिल भी है। तो यहाँ वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अफसोस सद अफसोस के मुसलमान जो है वो मोहताज हो गए। जो मुसलमान वो थे कि उन्होंने पूरी दुनिया पर जो हुकूमत कर रहे थे, जिनका इल्म फजल, जिनकी साइंस में तरक्की, हर चीज़ में जो आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, दुनिया को फतह कर रहे थे, हर मामले में जो दुनिया से बेहतर थे, अपने अखलाक किरदार में बेहतर थे, अपने अंदाज़ो अतवार में बेहतर थे, रहन सहन में अपने आप को उन्होंने मनवाया। तो वो लोग जो अल्लाह मैम आपकी बात सही नहीं आ रही। बेटा आप लोग भी थोड़ा सा ना ज़रा ध्यान रखें तो इंशाल्लाह आवाज़ आपको आती रहेगी, कोई मसला नहीं है। आप ज़रा तवज्जो से सुने। आ रही है बेटा? अब आवाज़ आ रही है? चले तो ठीक है। मैम आवाज आ रही है तो वो कह रहे हैं कि जो है तू ही सब कुछ है, तू जो है आज गरीब का मोहताज हो गया है। और अब फिर वही वाली चीज है कि जो मैम सभी एक ही का बोलना शुरू कर दें। तू जो है वो साकी का मोहताज हो गया, तूने अपने आप को मोहताज कर लिया, तूने देने वाला कोई और बन गया है। यानी पहले तू दुनिया को, यहाँ जो मुराद ली जा रही है वो ये है, इस मिसरे में जो है उनकी मुराद वो मुमताज जो मुस्लिम। बेटा आवाज आ रही है ना? जी मैम आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। तो वो कह रहे हैं कि तू जो है, जो तू आज जो है वो दुनिया का तू मोहताज हो गया। क्या था ए मुसलमान, ए मोमिन, दुनिया तेरी मोहताज थी। वो कह रहे हैं कि जो मैं जो है वो यहाँ, वो कह रहे हैं कि तेरे पास कौन सी मैं थी, तेरे पास कौन सी शराब थी? तौहीद इलाही की शराब थी, उसमें तू मस्त था, उसमें तू गुम था। क्या हुआ कि आज तूने उसे छोड़ के और तू जो है वो दुनियावी मामलात के पीछे भागना शुरू हो गया है। तू जो थी, ये जो वो जिससे वो मीना यानी सुराही या वो जो प्याला है, उससे वो मुराद ले रहे हैं कि वो मुसलमान जो हिकमत वाले थे, जो हिकमत का दिमाग थे, जो हिकमत में बहुत बुलंद पाया थे, जो हिकमत में जिनकी बहुत बुलंदी थी, इल्म दानिश में जिनका दुनिया जिन्हें मानती थी, जिनका दुनिया में हिकमत दानिश में जिनका एक मेयार था, उनका वो चीज़ें जो है। और महफिल से क्या मुराद है? ये दुनिया। यानी वो कह रहे हैं कि जो दुनिया में इस महफिल जो दुनिया थी, इसमें तू जो था वो इल्म और हिकमत में भी बुलंद था, और तेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत और सलाहियत थी, किसकी? तौहीद इलाही की। तेरे साथ तेरा खुदा था।
لیکن اب تو نے کیا کیا کہ وہ جو آسرا جو تو خدا پر اپنا بھروسہ تیرے اندر تھا، کہ تو خدا پر اپنا بھروسہ رکھتا تھا، توکل تیرے اندر تھا، تو نے اس کو چھوڑ دیا اور تو نے کسی اور پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. تو پھر کیا ہوا کہ سب چیزیں تجھ سے چھن گئی. اب تو یہ سمجھتا ہے مرد مومن، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے پاس اب کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو فلسفہ ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جرمن ایک تھا فلسفی گوئٹے، اس کا فلسفہ ہے. اس نے سپر مین کا ایک فلسفہ دیا تھا. تو علامہ اقبال نے اسی کو اپنے جو ہے ماحول میں وہ مرد مومن جو ہے قرار دیا. اور مرد مومن کیا ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین ہوتا ہے اور دینی لحاظ سے بھی، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اور دنیا میں وہ آگے بڑھنے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جو عالم. علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں یہ صرف برے صغیر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، برے صغیر کے مسلمانوں کے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور وہ تمام دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، کہ تم اس لیے آج محتاج ہو گئے ہو کہ تم نے اس میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. اپنے آپ کو اس دنیا میں محتاج کر دیا ہے. اس دنیا میں تم نے لوگوں کا اپنے آپ کو محتاج کر دیا ہے. آج تم نے خود سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ دینی ختم کر دی ہے. آج تو آئی ایم ایف کا محتاج ہو گیا، ان سے مانگنے کے لیے جاتا ہے. اب دیکھیں برے صغیر میں جتنا زیادہ اناج ہوتا ہے، برے صغیر کا اناج پوری دنیا میں جایا کرتا تھا. آج کیا ہے کہ ہم لوگ خود اناج جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے ہم نے اپنے آپ کو بجائے اس حالت میں رہنے کے اس سے بہت زیادہ گرا دیا ہے. تو یہ آج کے زمانے کے اوپر بھی ہے. میم آواز کٹ ہو کے آ رہی ہے. آپ توجہ سے سنیں، آپ کو بالکل صحیح آواز آئے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے وہ دنیا جو تھی وہ تیری محتاج تھی، تیرے پیچھے تھی. لیکن آج کیا ہے کہ ہم آج کے زمانے کا بھی اگر ذکر کریں، اگر اس کو اپنے آج کے زمانے پہ امپلیمنٹ کریں، تو آج بھی دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہ جگہ جہاں کوئی چیز نہیں اگتی تھی، آج وہ جو ہے وہ ہم ان سے لے رہے ہیں چیزیں، کھانے کی پینے کی چیزیں لے رہے ہیں. تو یعنی صرف اس میں ہی ہم نے ہر چیز میں ہم تنزلی کی طرف چلے گئے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو ہم بہت ہی پیچھے چلے گئے تھے، لیکن ان باتوں میں ان چیزوں میں بھی ہم جو برے صغیر جو تھا وہ سونے کی چڑیا کے حوالے سے مشہور تھا، وہ برے صغیر آج جو ہے ہم ہر چیز میں محتاج ہو گئے. مغرب کے ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہو گئے، کیونکہ ہم اپنی اصلیت کو بھول گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ کام جو ہم کرتے تھے، جو کام وہ یورپ میں جو دنیا کے اور ممالک ہیں انگریزوں نے وہ چیزیں ہم سے کی تھی، اور آج وہ ان چیزوں میں طاق ہو. میم آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی. ان چیزوں میں آج وہ طاق ہو گئے. تو وہ جو ہے ان چیزوں میں آج وہ طاق ہو گئے ہیں، ان چیزوں میں آج وہ بڑھ گئے ہیں. آج ان چیزوں میں وہ طاق ہو گئے ہیں. آج وہ چیزیں ان کے پاس ہیں، جو چیزیں ہمارا تھا، ہمارا ورثہ تھی، ہمارے پاس تھی، وہ چیزیں آج ان کے پاس چلی گئی ہیں. وہ علامہ اقبال ہمیں اس بات کی طرف واپس یاد دلا رہے ہیں، ہمیں اپنے وہ پرانی جو ہے ہمارے آباء و اجداد کی اس عظمت رفتہ کو وہ یاد کروا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. مس آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میم آواز کٹ رہی ہے، اب آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. آپ توجہ سے سنیں نا بیٹا، انشاءاللہ آواز پوری طرح آئے گی. اب آپ کی آواز کٹ رہی دیکھیں ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بیٹا صحیح آواز؟ نو میم. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ تو آپ مجھے جواب آ رہی ہے کس مس، طرح آ دیں رہی گے؟ ہے.
मिस आ रही है आवाज? मिस आ रही है आवाज? तहजीब की शम्में रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, कांटों को मैम किसी बिल्कुल भी नहीं आ जरों के मुकद्दर चमकाए। तो वो कहते हैं कि ये जो है, जो लोगों ने, हमने तहजीब की, किन्होंने शम्में रोशन की थी? जो ऊंट चराया करते थे, जो ऊंटों के चराने वाले थे, उन्होंने तहजीब की शम्में दुनिया में रोशन की। और लेकिन आज क्या है कि आज जो है हम, वो तरक्की, वो सब कुछ जो है वो दूसरों के खाते में चला गया, वो अंग्रेजों के पास चला गया। आज तरक्की याफ्ता कौमें वो बन गई और हम जो थे वो हमारी हैसियत जो है वो मोहताज की हो गई है। अगला हमारे पास शेर है इसी का। शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफे बातिल क्या के है गारत गरे बातिल भी तू। वो कहते हैं कि शोला बनकर यानी रोशन होकर, रोशन होकर। शोला जो है आपको पता है रोशनी का एक मंबा, बहुत ज्यादा जो है वो उसको कहते हैं, रोशनी के मंबे को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शोला बनकर फूंक दे खाशाक गैरुल्लाह को। खाशाक वैसे तो कूड़ा करकट कहते हैं, और यहाँ गैरुल्लाह यानी जो अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, वो कूड़ा करकट ही है। अल्लाह के अलावा कुछ भी, कि किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है। खौफे बातिल क्या के है गारत करे बातिल भी तू। वो कह रहे हैं कि तुझे बातिल का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू तो बातिल को तबाह बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में आया है, बातिल को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आया है। वो फिर पीछे हमें इसी तरफ हमारा इशारा करते हैं, इसी चीज पॉइंट पे हमें लाने की कोशिश करते हैं कि हमें बातिल का खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ए मुसलमान, ए इंसान, ए मर्द मोमिन, तुझे बातिल का खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है कि तुझे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जब तू अपनी अच्छाइयाँ, अपने जो अजीम, जो तेरा अहद रफ्ता था, उसको तू लाएगा तो तू तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तुझे परेशान नहीं करनी होनी चाहिए, परेशानी का सबब नहीं बननी चाहिए ये बात। इसलिए कि क्या होता है कि जब इंसान जो है, जब वो कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसे कामयाब, तेरे साथ तो तेरे खुदा की ज़ात मौजूद है। जब तू कोशिश करेगा, जब तू आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा तो तू कामयाब हो जाएगा, तू बढ़ जाएगा। और हमारे पास देखें ना, अगर आप देखें तो इस्लाम में जब हम पीछे जाते हैं तो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जब बातिल ने इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, ग़ज़वा इस किस्म के हैं कि बातिल ने जब हमला करने की कोशिश की तो क्या हुआ कि मुसलमानों के पास चंद चंद अफराद या चंद सवार या चंद सवारियाँ या चंद जो थे वो आला, वो थे असलहे की चीज़ें थी। इसके बावजूद मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल से गैरुल्लाह को निकाल दिया था। वो गैरुल्लाह के जो है वो सिर्फ अल्लाह के करीब हो गए थे, खुदा के लिए सब कुछ, जो भी काम करते थे, जो भी उनकी ज़िंदगी में जो भी मकसद था वो अल्लाह के लिए, रज़ा इलाही था, नियाबत इलाही था उनके दिल में मकसद। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने तमाम रुकावटों को जो राह हक में हाइल हुई, उन्हें वो खसो खाशाक की तरह बहा कर ले गए। जैसे जब सैलाब आता है तो वो नहीं देखता कि कौन सी जो है वो बस्ती हरी भरी है, कहाँ के, वो सब चीज़ों को बहा के ले जाता है, वो कूड़े करकट की तरह चीज़ों को बहा के ले जाता है। इसी तरह क्या होता है कि जब आग लगती है सूखे हुए पत्तों को तो उनको बिल्कुल खत्म कर देती है। तो वो कहते हैं कि ये बातें तो सूखे हुए पत्तों की तरह है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जब तेरी जो इश्क की आग है इसमें लगेगी, यानी जब तू अपने पूरे खुलूस के साथ परवरदिगार आलम के तौहीद को लेके और तू काम करेगा तो ये बातिल कोई चीज़ है ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है। तू जो इससे डर रहा है, अल्लामा इकबाल ही का एक और शेर है कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा। कि हम बातिल से नहीं डरते, हम बातिल से घबराने वाले नहीं हैं। ए आसमान, तूने बहुत दफ़ा हमें देखा है, बहुत दफ़ा हमारा इम्तहान लिया है, तो तूने देखा है कि हम जो है वो बातिल से डरने। तो वो कहते हैं कि ए मर्द मोमिन, ए इंसान, तू क्यों बातिल से घबरा रहा है, क्यों ये समझता है कि बातिल तुझ पर हावी हो जाएगा। तू जो है वो तो बातिल को तहबाला करने के लिए आया है, तू तो बातिल को ख़त्म करने के लिए आया है, तबाह बर्बाद करने के लिए आया है। और उसकी वो बेशुमार, अगर हम अपने अपने जो हम अपने अहद रफ्ता की देखें तो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं।
غزوہ بدر میں ایسا ہے، غزوہ خیبر میں ایسا ہے، اور غزوہ خندق میں اسی طرح ہوا ہے. تو کیا ہوا کہ بہت بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ آئے، بہت بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ آئے. اپنے آپ کو دیکھیں جنگ قادسیہ میں رستم جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کی پوری فوج تھی، ایک اتنا بڑا لشکر تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ہم تو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم تو ختم کر دیں گے سب کچھ. لیکن کیا ہوا، چند سو کے لشکر نے ختم کر دیا. وہ جو بلند و بالا سلطنتیں تھیں ان کو برباد کر کے رکھ دیا. کیا تھا ان کا عزم، کیا تھا؟ وہی لا الہ الا اللہ. وہ جو چیز تھی اس نے ان میں اتنی ہمت پیدا کی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. بس یہ جو چیز تھی اس نے ان میں اتنی ہمت پیدا کی کہ وہ رضائے الہی کے لیے کود پڑے. وہ ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، آنکھ ہے محو تمنائے لبے بام ابھی، کہ عشق جو ہے وہ تو کود پڑا. اس نے تو دیکھا ہی نہیں، جیسے ہی اسے آتش میں پھینکا گیا تو اس نے اس بات کا کوئی اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نکل گئے. انہیں کیوں تھا، ابھی تو جو لوگ تھے وہ تو حیرت زدہ رہ گئے تھے. ان کی تو ابھی جو تھی زبانیں جو تھی وہ ان کے دانتوں کے نیچے آ گئی تھی کہ کیا ہو گیا ہے. وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے اے مسلمان تو کیوں گھبرا رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ باطل جو ہے وہ تجھے ختم کر دے گا، تجھے تباہ و برباد کر دے گا. نہیں، تو باطل کو تباہ و برباد کر دے گا، تو باطل کو تو باطل کو تباہ و برباد کرنے والے آئے. تو باطل غارت گرے، باطل کا تو ہے، تو باطل کو ختم کرے گا، تو باطل کو اس دنیا سے مٹائے گا. شاید آنکھوں میں نہ جگتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں دیواروں کی، وہ تلواروں کی. تو وہ اس چیز کے حوالے سے بیان کریں کہ ہم جو تھے ہمیں ان باتوں سے کوئی پریشانی نہیں تھی، ہم ڈرتے نہیں تھے، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی خوف نہیں تھا. وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ ہم نے جو اپنی جان، ہماری جو جان ہے وہ اسی کے لیے. دیکھیں ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جب کسی کا سنتے ہیں، کسی مسلمان کا سنتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو کیا چیز ہے وہ، کیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا یقین کامل ہو کہ ہم نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو پھر ہمیں باطل کا کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے ہمیں باطل سے، کہ ہم جو ہے وہ گھبرائیں، ہم ڈریں اس بات سے، ہم گھبرائیں کہ باطل جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، تہو بالا کر دے گا. نہیں، ہم تو باطل کو تہو بالا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم باطل کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے جذب سے، اپنے ہمت سے، اپنے حوصلے سے باطل کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اور وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم نے باطل کو ختم کیا. باطل کو محمد بن قاسم ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بر صغیر کی طرف آیا تھا سندھ اور اس میں، اور پھر کیا ہوا کہ پورا جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ مسلمان اس میں کس قدر پھیل گئے. اور کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے انداز سے، اپنے دیکھیں اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پہ تو نہیں پھیلا ہے. یہاں کے اولیاء اور وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ آئے یا اس کے بعد آتے رہے، انہوں نے اپنے طور طریقوں سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے محبت سے، اپنے خلوص سے یہاں لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کائنات میں بہتری لا سکتی ہے، جو دنیا میں رہن سہن کے بہترین اصول بتاتی ہے. اور پھر وہ رفتہ رفتہ اس چیز کے اوپر آئے. تو یہ چیز ہے کہ اسلام نے اگر سچے دل کا، اگر واقعی مرد مومن ہے، اگر تو سچا مسلمان ہے، تو پھر تیرا اخلاق و کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس بلندی پر ہونا چاہیے کہ خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس بلندی پہ تجھے پہنچ جانا چاہیے کہ پھر تجھے کوئی تجھے نیچا کر ہی نہ سکے. تو بحیثیت قوم اس بلندی پر پہنچ جا، اس بلندی پر چلا جا کہ پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی بھی باتیں تجھے سوچ بھی نہ سکے کہ وہ تجھے تو ہر انداز سے بہترین بن جا، ہر طریقے سے بہترین. تو علم و فضل میں بھی بہترین ہو، حکمت و دانش میں بھی بہترین ہو، دانائی میں بھی بہترین ہو، تو کردار کے لحاظ سے بھی بہترین ہو نا، کردار میں، گفتار میں، ہر لحاظ سے. ہے چار عناصر، کیا ہے کہ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو جو ہے وہ جب تیرے میں یہی نہیں ہے، تیرا گفتار اچھی نہیں ہے، تیرا کردار اچھا نہیں ہے، تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور جب تو مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے کہ تو دنیا جو ہے اسی طرح تجھے دباتی رہے گی. دنیا جو ہے اسی طرح تو دنیا کے جو ہے وہ سامنے دبتا رہے گا.
کیونکہ تیرے اندر خود صلاحیت نہیں ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو بھلا چکا ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں رہا، تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں ان صلاحیتوں کو تو استعمال نہیں کر رہا، بلکہ ان کو کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ اندھی تقلید میں استعمال کر رہا ہے، تو صرف یہ سمجھتا ہے نقالی میں استعمال کر رہا ہے، تو ایک انسان نہیں رہا، ایک بندر بن گیا ہے جو نقالی کر رہا ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے وہی وہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ، اپنا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیں یہاں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ تجھے جو ہے تجھے باطل کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خواجہ کے غیر اللہ کو پھونک دے، شعلہ بن کر ختم کر دے، خاکستر کر دے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ باطل جو ہے، خوف باطل تو اسے ہوتا ہے جو باطل سے مطلب جو باطل کے لیے نہیں ہوتا، تو خود غارت کرے باطل ہے، تو خود باطل کو ختم اور تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، باطل اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا ہی باطل کو ختم کرنے کے لیے، تو تجھے اس بات سے باطل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری شعر ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ یا ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو ایک تو اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہم جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بے خبر اے غافل، اس آپ کی آواز نہیں آ رہی، بے خبر اے تھوڑا غافل، لاؤڈ بولے۔ تو آئینہ ایام یعنی وقت کا آئینہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نادان، تو زمانے کی رونق ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو کیوں اس بات کو سمجھتا ہے کہ تو جو ہے اصل جو ہے وہ تو ہے، تو عالمی جو آئینہ ہے اس کی چمک ہے، تیری وجہ سے یہ کائنات چمک رہی ہے، تیری وجہ سے یہ کائنات میں صبح شام دن رات ہوتے ہیں، تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور آخری پیغام ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ آخری امت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس چیز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو پیغام دے کے بھیجا وہ آخری پیغام ہے، یعنی رسول جو ہیں اب ان پر شریعت بھی مکمل ہو گئی ہے، کتاب بھی اللہ نے ان کو آخری کتاب دے دی ہے، تو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تیرے پاس کتاب بھی موجود ہے جسے تو اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے، اور تیرے پاس تو کیونکہ آخری امت ہے تیرے پاس پیغام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ پیغام دیکھیے نا، قرآن میں ہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے اسلام پسند کیا، مذہب کے طور پر تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا اور تم پر اپنی حجت تمام کر دی۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ حجت بھی تمام ہو گئی، کتاب بھی آخری آ گئی، اور جو ہے ہر طرح اللہ تعالیٰ نے جو پیغام تھا، جو دنیا میں رہنے کا جو اصول ہمیں چاہیے تھے تاکہ قیامت، جتنا ایک انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیز کتاب کے ذریعے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ اب یہ تین چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو کیوں نہیں تو سمجھ رہا ہے، تو نادان کیوں بن رہا ہے، تو یہ کیوں سمجھتا ہے تو ہی تو زمانے کی رونق ہے، تو ہی تو زمانے کا آخری پیغام ہے، تو جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھ رہا ہے؟ اب تو کیا ہوگا کہ دنیا جو ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو دنیا کو بھر دے، اچھائیوں سے بھر دے، نیکیوں سے بھر دے، دنیا میں ترقی کی نئی نئی شاہراہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تسخیر کرو کائنات، دنیا کو تسخیر کر، تو آگے بڑھ، تو جو ہے اس کے بعد کوئی دنیا آنے والی نہیں ہے، جس وقت بھی قیامت آ گئی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ دنیا میں تو ہے اللہ کا نام لیوا، اور تو نے کیا کرنا ہے جب یہ کائنات ہے، تو اس وقت کی کائنات جو ہے جب بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، تو کیا ہے کہ تو اس وقت بھی تو اللہ کا نام لیوا ہے، تو تو نے آخری وقت تک تیری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تو دنیا میں بہتری کرے۔ تو دنیا میں مسلمانوں کو وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تو باطل کے خلاف برسر پیکار ہو جا، تو کثرت باطل سے پریشان نہ ہو، وہ تجھے نیست و نابود نہیں کر سکے گی اگر تیرے اندر پوری طاقت موجود ہے، اگر تیرے اندر وہ تو اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرے گا، اپنی طاقت کو استعمال کرے گا، تو یہ باطل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور کیا ہے کہ تیرے پاس کب تک کا وقت ہے؟ تیرے پاس وقت ہے قیامت تک کا وقت ہے۔ چلے